اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد علیہ السلام. آیہ کریمہ کے ذیل میں تھوڑی گفتگو ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج بھی دو چار جملے امام حسین کی عزا کے سلسلے میں، کیونکہ عزاداری کی دشمنی پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے. میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عزاداری جو ہے یہ محافظ اسلام ہے، یہ اسلام کا ایک حفاظتی قلعہ ہے، یہ اسلام کا ایک حفاظتی حصار ہے. عزاداری اگر محفوظ رہے گی تو اسلام بھی محفوظ رہے گا. یاد رکھیے، یہ لفاظی نہیں ہے بلکہ تاریخی حقیقت ہے. تاریخی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عزاداری کو محفوظ رکھو تاکہ اسلام بھی محفوظ رہے. آپ دیکھیں کہ روس میں 70 سال تک کلمہ پڑھنا بھی منع تھا، اپنے بچوں کو کلمہ سکھانا بھی منع تھا. کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچے کو کلمہ نہیں سکھا سکتی تھی. 70 سال تک قانون تھا کہ بچوں کو، اولادوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کلمہ نہیں سکھا سکتے تم. اس کا مطلب 70 سال تک بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کلمہ کیا چیز ہے. اور اس کے بعد وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا اس سے پوچھا جاتا تھا تم کو اسکولوں میں تم کو کلمہ یاد ہے؟ تو اگر وہ کلمہ سنا دیتے تھے تو ماں باپ کو سزا دی جاتی تھی. وہ ننھا تھا بچہ، اسے کیا معلوم کہ کیوں پوچھا جا رہا ہے. اور اگر اس کو کلمہ یاد تو اس کا مطلب ماں باپ نے یاد کرایا، تو فوراً ان کو جیل بھیجا جاتا. ماں باپ کو فوراً ان کو سزا دی جاتی تھی. لہٰذا ماں باپ کلمہ بھی یاد نہیں کرا سکتے تھے اپنی اولاد کو 70 سال تک. اس کا مطلب تقریباً 2 نسلیں گزر گئی تھیں کہ کلمہ بھی نہیں پڑھایا جا رہا تھا. مگر ادھر وہ حکومت ختم ہوئی، ادھر اسلام پلٹ آیا. کیوں؟ اس کا سبب ہسٹورین یہی بتاتے ہیں، تاریخ داں یہی بتاتے ہیں کہ کلمہ سکھانا منع تھا مگر عزاداری کسی نہ کسی صورت میں باقی تھی. عزا امام حسین کسی نہ کسی شکل میں باقی تھی. کیونکہ عزا حسین باقی تھی لہذا اسلام دوبارہ پلٹ آیا. وہاں اسلام دوبارہ آ گیا، وہاں کے اوپر دوبارہ وہاں پر آ گیا. اسی لیے میں نے کسی مجلس میں کیا، بہت پہلے کی بات ہے کہ یہاں مدراس میں بہت سے اہل سنت کے پورے گاؤں جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے دوسرے مذہب میں. جو ہمارے ملک کا اکثریت کا مذہب ہے اس میں کنورٹ ہو گئے وہ ہو گئے دوسرے مذہب سے. لیکن کچھ گاؤں ایسے تھے جو کنورٹ نہیں ہوئے. کچھ اہل سنت کے گاؤں ایسے تھے، شیعہ نہیں، اہل سنت، وہ کنورٹ نہیں ہوئے، وہ دوسرے مذہب میں شامل نہیں ہوئے. بہت سے گاؤں شامل ہو گئے، کنورٹ ہو گئے، دوسرے مذہب میں داخل ہو گئے، مگر کچھ گاؤں ایسے تھے کہ جو کنورٹ نہیں ہوئے. آخر معلوم کیا گیا کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے کچھ گاؤں تو کنورٹ ہو گئے لیکن کچھ گاؤں جو ہے وہ دوسرے مذہب کی طرف کنورٹ نہیں ہوئے. جب پتہ چلا کہ جن گاؤں میں عزاداری نہیں ہوتی تھی، جن دیہاتوں میں عزاداری نہیں ہوتی تھی، وہ آسانی سے دوسرے مذہب کی طرف چلے گئے. لیکن جن گاؤں میں عزاداری ہوتی تھی، اہل سنت تھے مگر عزاداری ہوتی تھی، انہی نے کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کیا. اس کا
تو اس کا مطلب ہے وہی جملے پھر دوہرا دیے جائے کہ اگر اسلام کی حفاظت کرنا ہے تو عزاداری کی حفاظت کرتے رہو. عزاداری اگر محفوظ ہے تو اسلام بھی محفوظ ہے، کیونکہ یہ عزاداری نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا حفاظتی حصار ہے. یہ عزاداری نہیں ہے، یہ اسلام کا حفاظتی قلعہ ہے. قلعہ محفوظ رہے گا تو قلعے کے اندر رہنے والے بھی محفوظ رہیں گے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. اسی لیے کوشش ہوتی ہے کہ عزاداری جو دشمنان اسلام کے ایجنٹس ہیں مسلمان نہیں ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں. بالکل آپ یقین رکھیں کہ عزاداری کے دشمن اہل سنت نہیں ہیں، اہل سنت نہیں ہیں، بلکہ جو اسلام کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں وہی عزاداری کے دشمن ہیں. جو دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہیں وہی عزاداری کے دشمن ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عزاداری ہی رکاوٹ ہے ان کے پلاننگ میں. یہ عزاداری ہی ہے جو صد راہ ہے ان کی پلاننگ میں، کہ جس کی وجہ سے اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے. لہذا عزاداری کو مٹاؤ، اسلام کو مٹانے میں آسانی ہو جائے گی. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز بر محمد و آل محمد. لہذا ضروری ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزاداری کی حفاظت کرے. فتوے آتے ہیں بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے اس کو تو پتہ نہیں وہ کیسٹ محفوظ ہے یا نہیں، اس کو کتابی شکل میں شائع ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے موقع نہیں ملتا ہے، لہذا وہ کتابی شکل میں شائع نہیں ہو سکی. وہ چیزیں جو میں نے آج سے 7-8 سال پہلے بدعت کے موضوع پر 5 مجلسیں پڑھی تھیں یہاں کے اوپر. اسی حسینیہ فرما میں 5 مجلسیں میں نے صرف اور صرف بدعت کے موضوع پر پڑھی تھیں کہ بدعت کیا چیز ہے. تمہیں عزاداری کو بدعت کہتے ہو، تو اگر عزاداری معاذ اللہ بدعت ہے تو اسلام کی 95% چیزیں بدعت ہیں. اسلام کی 95%، 95% چیزیں بدعت ہو جائیں گی، حرام اور ناجائز ہو جائیں گی. اگر عزاداری کے سلسلے میں ہمارا نہیں کہنا ہے، اگر تمہارا کہنا ہے، لیکن لفظوں پر توجہ رہے، کیونکہ لفظوں کو توڑ مروڑ کے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ مولانا نے کہہ دیا کیونکہ میں نے کہا کہ دوسرے کم دشمن ہیں، اپنے زیادہ دشمن ہیں. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اگر عزاداری کو بدعت کہہ رہے ہو تو اسلام کی 95% چیزیں بدعت ہو جائیں گی. 95% چیزیں بدعت ہو جائیں گی، کیونکہ 90 سال تک کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں لکھی گئی، کوئی حدیث کی کتاب جمع نہیں کی گئی. منع کیا گیا تھا کہ دیکھو سنت رسول کے خلاف ہے اس حدیثیں لکھنا، سنت رسول اللہ کے خلاف ہے حدیثیں لکھنا، لہذا حدیثیں نہ لکھو. اگر کوئی حدیثوں کا مجموعہ جمع کرتا تھا تو خلیفہ وقت اس کو جلا دیتا تھا. ہے تاریخ میں محفوظ کہ وہ خلیفہ وقت جو ہوتے تھے وہ حدیث کے مجموعوں کو جلا دیتے تھے کہ تم نے بدعت کر دی ہے، یہ بدعت کر دی. اس کے بعد 95 سال بعد، 100 سال بعد پھر کتابیں لکھنا شروع ہوئی ہیں. اس کے بعد جتنی صحیح کتابیں لکھی گئی ہیں سب 100 سال بعد لکھی گئی ہیں. تو جب 100 سال بعد لکھی گئی ہیں تو یہ ساری کتابیں بدعت ہو جائیں گی. یہ ساری کتابیں بدعت ہو جائیں گی. پھر وہ پہلے زمانے میں قرآن خط کوفی میں لکھا جاتا تھا، آج خط نستعلیق میں لکھا جا رہا ہے. لہذا اگر سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے تو خط کوفی میں قرآن ہونا چاہیے. آج جو قرآن چھپ رہے ہیں ان قرآنوں کا چھاپنا بدعت ہو جائے گا، ان قرآنوں کا لکھنا بدعت ہو جائے گا. اور پرانے زمانے میں قرآن جو تھے وہ چھالوں پر لکھے جاتے تھے، وہ ہرن کی کھال پر لکھے جاتے تھے، وہ لکڑی کے تختوں پر لکھے جاتے تھے. تو اگر سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے تو اسی طرح سے قرآن چھالوں ہی پر لکھنا چاہیے، اسی طرح سے ہرن کی کھال پر لکھنا چاہیے، اسی طرح سے جو لکڑی کے تختے ان پر لکھنا چاہیے. یہ جو چھاپا خانے میں قرآن چھپ رہے ہیں یہ چھاپنا بدعت ہے، یہ چھاپنا بدعت ہے. پہلے زمانے میں رکوع کی تقسیم نہیں تھی، جو رکوع کی تقسیم ہوئی یہ بدعت ہے. پہلے زمانے میں 30 پارے نہیں تھے، جو تم نے قرآن کو پارا پارا کر دیا. ایک صلوات بھیجے مولانا.
جو قرآن مجید کو پارا پارا کر دیا ہے، یہ پارا پارا کرنا جو 30 پاروں میں قرآن ہے، یہ ایسے قرآن کا پڑھنا بھی بدعت ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے بہت مثالیں دی، تب سب ذہن میں نہیں ہے، میں جتنا 2-4 چیزیں ذہن میں ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ رسول کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مدرسہ بتائیے قائم ہوا اور رسول کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، تو یا تمہارے بڑے بڑے مدرسے بھی بدعت ہیں، یہ دیوبند بھی بدعت ہے اور یہاں کا جو مشہور مدرسہ ہے وہ بھی بدعت ہے۔ ایک ہی چیز کو بدعت کہہ رہے ہو، یہ تو دیکھو کہ خود کتنی بدعتیں کر رہے ہو۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے۔ رسول کے زمانے میں پلاؤ نہیں تھا، مولوی کا پلاؤ کھانا بدعت، مولوی کا پلاؤ کھانا بدعت۔ رسول کے زمانے میں یہ بہترین گاڑیاں نہیں تھیں، ان گاڑیوں پر بیٹھنا بدعت۔ ارے اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا۔ اگر سنت رسول اللہ اتنی ہی تمہیں عزیز ہے تو اب یا پیدل سفر کرو، یا گھوڑے پر سفر کرو، یا اونٹ پر سفر کرو۔ یہ ہوائی جہاز کے اوپر حج کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ ایک صلوات بھیجے پھر بلند آواز سے محمد وعلیہ۔ رسول اللہ کے زمانے میں اب کیا کیا چیز پیش کی جائے۔ رسول اللہ کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، آج لاؤڈ اسپیکر موجود ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا بدعت، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا بدعت۔ اور ایک زمانے میں فتویٰ آ بھی چکا ہے، پہلے زمانے میں اینکیں نہیں تھیں، تو جب اینک ایجاد ہوئی تو فتویٰ آیا کہ اینک کے ذریعے سے قرآن پڑھنا بدعت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مولوی صاحب اینک لگا کر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اینک لگا کر قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ تو بس ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر، اتنی بدعتیں آپ کر رہے ہیں، اتنی بدعتیں آپ کر رہے ہیں، جب آپ اتنی بدعتیں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دے دیجئے۔ توجہ رہے۔ اتنی بدعتیں آپ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ ایک بدعت ہم بھی کر لیں۔ اور 95% آپ کر رہے ہیں تو 1% ہمیں بھی کر لینے دیجئے۔ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، تم ثابت ہے کہ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں سب بدعت ہے، مگر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ آزادی حسین بدعت نہیں ہے، سنت رسول اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے یہ آیت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس میں قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے رسول وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اوپر اپنا جانشین، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں ملائکہ نے فوراً اپنے کو پیش کیا، پالنے والے یہ عہدہ ہمیں مل جائے، یہ عہدہ ہمیں مل جائے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قدرت نے اعلان کیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک بڑا لطیف پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ لطیف پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کو اتنی چیزیں اللہ نے دی، کسی سلسلے میں ملائکہ نے نہیں کہا کہ ہمیں بھی دے دے۔ کہیں ملا آپ کو قرآن مجید میں کسی روایت میں کہ کبھی کہا کہ جیسے مکانات انسانوں کے ہیں ویسے مکانات ہمیں بھی دے دے؟ کہیں کہا ملائکہ نے؟ نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ جیسی غذائیں
انسان کھاتے ہیں ویسی غذائیں ہمیں بھی دے دے، کہیں نہیں کہا۔ جیسے لباس بہترین انسان پہنتا ہے ویسے لباس ہمیں بھی دے دے، کہیں نہیں ملے گا۔ تو انسان کو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، کبھی کسی ملک نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ پالنے والے ان کو دی ہے تو ہمیں بھی دے دے۔ لیکن ادھر خلافت کا اعلان ہوا، بہت توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے مجمع کی، ادھر خلافت کا اعلان ہوا، ادھر فوراً اپنے کو مقابلے میں پیش کر دیا، پالنے والے ہمیں دے دے، پالنے والے ہمیں دے دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خلافت کی کچھ اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ جس کی وجہ سے ملک کے دل میں تمنا پیدا ہو گئی کہ ہمیں دے دے، جبکہ ملک کے لیے وہ خلیفہ نہیں بن رہا تھا، عرش کے لیے خلیفہ نہیں بن رہا تھا، آسمان کے لیے خلیفہ نہیں بن رہا تھا، بلکہ زمین کے لیے بن رہا تھا۔ وہ پوری توجہ رہے، زمین کے لیے بن رہا تھا، زمین کے لیے بن رہا تھا، مگر پھر بھی ملک تمنا کر رہا ہے کہ پالنے والے یہ عہدہ ہمیں دے دے، یہ عہدہ ہمیں دے دے۔ ارے تم عرش کے رہنے والے، ارے توجہ رہے، تم آسمان کے رہنے والے، تم آسمانی فضاؤں کے رہنے والے، تمہیں زمین سے کیا مطلب، تمہیں زمین سے کیا لینا دینا؟ ارے یہ خلیفہ تو زمین کے لیے بن رہا ہے، تم رہتے ہو آسمان کے اوپر، تم سے کیا مطلب؟ تو اب ملائکہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس عہدے کی اہمیت معلوم ہے، ہمیں اس عہدے کی اہمیت معلوم ہے، کیونکہ یہ جو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے وہ زمین کے شہروں کے لیے نہیں ہے، اس کی حکومت جو ہے وہ صرف زمین کے شہروں کی گلیوں تک محدود نہیں رہے گی، زمین تک محدود نہیں رہے گی، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں تک اس کی خلافت ہوگی۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ اس کی حکومت زمین کے اوپر ہوگی، اس کی حکومت آسمان کے اوپر ہوگی، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہوگی۔ لہذا ملک کو تمنا پیدا ہوئی کہ یہ عہدہ ہمیں بھی مل جائے، اور اس کے بعد امتحان ہوا، اور علم کے ذریعے سے امتحان ہوا۔ یہ بھی ایک موضوع رہے گا انشاءاللہ، اگر موقع ملا انشاءاللہ تو یہ بھی موضوع رہے گا کہ جو بھی عہدے ملے ہیں اللہ کی طرف سے وہ علم کی بنیاد پر ملے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اسی ذیل میں دو اماموں کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا، ایک امام محمد باقر علیہ السلام اور دوسرے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور انشاءاللہ اگر میری جو میرا انشاءاللہ ارادہ ہے وہ کامیاب ہوا تو انشاءاللہ آخری مجلس میں امام زمانہ کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ ان تمام اماموں کے تذکرے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں، محلے وار مجلسوں میں تو ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی میں جمعے میں ذکر کر دیتا ہوں، لیکن ظاہر جمعے میں مجمع اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا جتنا مجلسوں میں یہاں کی ہوتا ہے، لہذا ہمارے بچوں اور جوانوں تک ان اماموں کا ذکر نہیں پہنچ پاتا۔ لہذا میری کوشش ہوگی کہ ان دو اماموں کا تذکرہ ان مجلسوں میں ضرور کیا جائے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں ان اماموں کا تذکرہ بھی ہوگا کہ جو علمی خدمتیں ان کی ہیں اور جو ان کے ذریعے سے اسلام کی خدمتیں ہوئی ہیں اس کو عوام تک، پبلک تک، خصوصیت سے بچوں اور جوانوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ لیکن میں توجہ چاہوں گا، جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے ذریعے سے امتحان ہوا۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو کل اسماء کی تعلیم دے دی، کل اسماء۔ یہاں کے اوپر کہا جاتا ہے، اب یہاں پر بھی اب مجبوراً یہ باتیں کہی جاتی ہیں، ورنہ حقیقتاً کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیان کرنا پڑتی ہیں۔ اب یہاں کے اوپر تفسیروں میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں جا کر، جو عام مسلمانوں کی تفسیریں ہیں کہ امتحان کیا تھا، جناب آدم کا امتحان کیسے لیا گیا۔ علم آدم الاسماء، اسماء کی تعلیم دی گئی۔ اب مشکل میرے لیے پیش ہو رہی کہ میں کیسے اس کو
بیان کروں آپ کے سامنے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ باتیں پہنچنا بھی ضروری ہیں۔ اب کن کن چیزوں کے اسماء، پہلے اسماء یاد کرائے گئے، پھر وہ جن کے اسماء یاد کرائے گئے تھے ان چیزوں کو سامنے پیش کیا گیا۔ اب سنیے وہ اسم کون کون، وہ نام کون کون سے تھے؟ بکری، گھوڑا، اونٹ، بلی، گدھا۔ ان سب کے نام یاد کرائے گئے۔ اس کے بعد ہم سب کو پیش کیا گیا سامنے، اے آدم بتاؤ اس میں بکری کون ہے؟ اب دیکھیے علم کا امتحان، دیکھیے اب علم کا امتحان تو دیکھیے، اللہ لے رہا ہے علم کا امتحان، اور خلیفۃ اللہ کا امتحان ہو رہا ہے، جس کی پوری کائنات پر حکومت ہونا ہے، اس کا امتحان ہے۔ تفسیروں میں دیکھ لیجیے آپ، کسی پہ الزام نہیں ہوتا، بغیر دیکھے کبھی میں بات نہیں کرتا، ہے موجود تفسیروں میں۔ اور یہ بات کہی گئی کہ اب لوگوں نے پوچھا بھائی کہ وہ نام کیا تھے، تو وہ بتایا جا رہا ہے نام کیا تھے، کس کی کیا امتحان لیا گیا تھا۔ کہا بکری پیش کی گئی، گھوڑا پیش کیا گیا، اونٹ پیش کیا گیا سامنے، بلی پیش کی گئی، گدھا پیش کیا گیا، اور ان کے نام بتائے گئے پہلے، اور اس کے بعد تمام کو پیش کر کے اس کے بعد اب امتحان ہوا، بتاؤ کہ گھوڑا کون ہے، گدھا کون ہے، اس میں بلی کون ہے، بکری کون ہے۔ اور جب جناب آدم کامیاب ہو گئے، بلی کو پہچان لیا جب انہوں نے، کہا کہ یہ ہے بلی۔ جب بکری کو پہچان لیا، کہا یہ ہے بکری، یہ ہے بکری۔ جب پہچان لیا یہ ہے گھوڑا، جب پہچان لیا یہ ہے اونٹ، جب پہچان لیا یہ ہے گدھا، تو قدرت کی طرف سے اعلان ہوا ہم تمہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اتنا بڑا امتحان تم نے دے دیا، ارے توجہ رہے، اتنے بڑے امتحان میں پاس ہو گئے تم، تو ہم تمہیں اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ جب طالب علم کمزور ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت آسان سوال آئیں، بہت سہل سوال آئیں، تاکہ وہ آسانی سے پاس ہو جائے۔ آخر یہ اتنا امتحان کے معیار کو گھٹایا کیوں جا رہا ہے؟ ارے توجہ رہے، امتحان کے معیار کو اتنا گھٹایا کیوں جا رہا ہے کہ بکری کو پہچانا تو خلافت ملی، گدھے کو پہچانا تو خلافت ملی، بلی کو پہچانا تو خلافت ملی، اونٹ کو پہچانا تو خلافت ملی۔ یہ اتنے امتحان کے معیار کو کیوں گھٹا دیا گیا؟ تاکہ اپنے کینڈیڈیٹ بھی امتحان میں شامل ہو جائے۔ کیونکہ معلوم تھا کہ ایسے کم علم کینڈیڈیٹ آنے والے ہیں، اتنے کم علم کینڈیڈیٹ آنے والے ہیں کہ کسی بھی علمی معیار پر وہ پورے اترنے والے نہیں۔ بہت توجہ رہے، اتنے کم علم کینڈیڈیٹ آئیں گے جو کسی بھی علمی معیار پر پورے نہیں اتریں گے، لہذا معیار کو اتنا گھٹا دو، اتنا کم کر دو کہ اپنے بھی شامل ہو جائیں۔ بلی کو پہچان لیا، گدھے کو پہچان لیا، اونٹ کو پہچان لیا۔ جب مسلمانوں کا خلیفہ ماشاءاللہ اس لائق ہے کہ اونٹ کو پہچان لے، تو اگر رعایا اونٹ اور اونٹنی کو پہچان نہیں پا رہی ہے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معیار تو خلیفۃ المسلمین کا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ اور مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ ترمہ ابن عدی مولا کے ایک چاہنے والے وہ شام میں گئے، اور اس پر ان کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ چرا لیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب شکایت کی کہ بھئی میرا اونٹ چرا لیا گیا ہے، تو اس کے بعد جس نے 40 آدمیوں نے آ کر گواہی دی کہ یہ اونٹ جو ہے وہ اسی کا ہے جس نے چرایا تھا، اونٹ اسی کا ہے، اونٹ اسی کا ہے۔ 40 آدمیوں نے گواہی دی۔ قاضی نے بھی فیصلہ کر دیا
کہ جب 40 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اونٹ انہی کا ہے، اس کا اس ترمہ کا نہیں ہے بلکہ اس کا جس نے چرایا، تو آخر میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ترمہ ابن عبدی کا نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ہے جس نے چرایا تھا، اور خاموشی سے ترمہ جو ہے فیصلہ سنتے رہے۔ جب پورا فیصلہ ہو گیا تو ان کا پہلے یہ تو دیکھ لو کہ اونٹ ہے کہ اونٹنی، یہ تو دیکھو اونٹ ہے کہ اونٹنی۔ جب امیر شام کو خبر ہوئی تو اس نے کہا جا کر علی سے کہہ دو کہ یہ تو 40 ہی آدمی ہے، ایسے 1,00,000 آدمی میرے پاس موجود ہے کہ جو پہچان ہی نہیں پاتے کہ اونٹ ہے کہ اونٹنی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ ایک طرف تو معیار کو اتنا گھٹا دیا گیا اور دوسری طرف معیار یہ ہے کہ منبر پر بیٹھ کر اعلان ہو رہا ہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو۔ ہر قسم کا اعلان ہوا، ہر قسم کا سوال کیا گیا، مولا علی نے ہر سوال کا جواب دیا، ہر سوال کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ دیکھیں علم آدم الاسماء کلہا، توجہ رہے، اسی آیت کے ذیل میں یہ واقعہ پیش کرنا ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، علم کے ذریعے سے جناب آدم کو ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی، ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی، مگر یہی آدم جب زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں تو جناب حوا کہیں اور اتاری گئیں، جناب آدم کہیں اور اتارے گئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جناب حوا کے فراق میں جناب آدم نے رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ آنسوؤں کی ندیاں بہا دیں۔ جبریل نازل ہوئے، اے آدم کیوں رو رہے ہیں، اے آدم کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا اے جبریل یہ بتائیے میری حوا کہاں ہے، اے جبریل یہ بتائیے میری حوا کہاں ہے، مجھے حوا نہیں مل رہی ہے۔ جبریل نے رہنمائی کی وہاں تک کہ جہاں پر جناب حوا موجود تھیں، تو جبریل کی رہنمائی سے جناب آدم حوا تک پہنچے۔ یہ آدم ہے جو جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جبریل سے سوال کر رہے ہیں، اے جبریل یہ بتائیے کہ میری حوا کہاں ہے۔ جب جبریل نے رہنمائی کی ہے تب جناب آدم جناب حوا تک پہنچے ہیں۔ یہ واقعہ ذہن میں رہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ کوفے کی مسجد ہے، مسجد کا منبر ہے، علی کوفے کی منبر پر بیٹھے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یا علی میرا سوال ہے، میرا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آدم نے جبریل سے پوچھا تھا، ارے توجہ رہے، جناب آدم نے جبریل سے پوچھا تھا، اے جبریل یہ بتائیے کہ میری حوا کہاں ہے؟ اور یہاں ایک شخص بلند ہو کر پوچھتا ہے کہ اے علی یہ بتائیے جبریل کہاں ہے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے جیسے سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی۔ ارے توجہ چاہوں گا، پوری کائنات پر نگاہ ڈالی، پوری کائنات میں جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، پوری کائنات میں جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لہذا جبریل یا میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا ہے، یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا ہے، مگر میں کیونکہ علی ہوں لہذا تیرے سوا کوئی جبریل نہیں، تیرے سوا کوئی جبریل نہیں۔ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا علی کا جواب ختم ہوا
ویسے ہی جس نے سوال کیا تھا وہ فضا میں بلند ہوا. وہ شخصیت جس نے سوال کیا تھا وہ فضا میں بلند ہوا, اتنا بلند کہ مسجد کی چھت تک پہنچا, مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا, مسجد کی اس شگاف سے نکلا, اور اس کے بعد وہ پھر شگاف بند ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ ارے آیا تھا تو مسجد کے دروازے سے. یہ سوال پوچھنے والے, جب تم آئے تھے تو مسجد کے دروازے سے آئے تھے, اب سوال جب ختم ہو گیا تو مسجد کے دروازے ہی سے واپس جاؤ تو شاید جواب دیں کہ دنیا کی زبان ہے, دنیا کی زبان ہے. ارے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ علی نے کسی کو یہ سوال یاد کرا دیا تھا کہ بھائی پوچھ لینا, میں یہ جواب دے دوں گا کہ جیسا آج کل ہوا کرتا ہے جو بہت مشہور ہیں, اب تو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, بہت مشہور, ارے صاحب بہت بڑے عالم ہیں, جیسے ہی سوال ہوتا ہے ویسے ہی جواب دیتے ہیں. خود ان کے گھر والوں نے بتایا کہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے, گھر والوں نے بتایا ہے کہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے, پہلے ہی سے لوگوں کو پیسے دے کر سوال یاد کرا دیے جاتے ہیں کہ مجمع میں اٹھ کر یہ سوال کرنا, ان کو جواب پہلے سے یاد ہے, فر جواب دے دیتے ہیں, فلاں کتاب, فلاں سطر, فلاں صفحہ. لوگ بڑے مروب ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں, تو معلومات سیٹنگ پہلے سے ہوتی ہے, پہلے سے سوال یاد کرا دیے جاتے ہیں. تو اگر مسجد کے دروازے سے آئے تھے, مسجد کے دروازے سے واپس ہوتے تو دنیا کہتی کہ علی نے کسی کو سوال یاد کرا دیا تھا کہ یہ پوچھ لینا, میں یہ جواب دے دوں گا. لہذا یہ بھی تو ثابت ہو کہ میں جبریل ہوں. دنیا پر یہ بھی تو ثابت ہو جائے کہ میں ہی جبریل ہوں. آئے تھے مسجد کے دروازے سے, جب مولا نے فرمایا کہ تو ہی جبریل ہے, تو ہی جبریل ہے, تو فضا میں بلند ہوئے, اتنا بلند ہوئے کہ مسجد کی چھت تک پہنچ گئے. مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا, شگاف سے نکلے, پھر وہ شگاف بند ہو گیا تاکہ دنیا پر ثابت ہو کہ ہاں میں ہی جبریل ہوں. یا شاید دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے جبریل کہ جب شاگرد میں اتنی طاقت ہے کہ مسجد کے شگاف کو, مسجد کی چھت کو شگافتہ کر سکتا ہے, تو اگر استاد کعبے کے قریب آئے اور کعبے کی دیوار میں شگاف پیدا ہو جائے تو تعجب کرنا. آپ دیکھیں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, مگر ایک اعتراض کا جواب دینا بہت ضروری ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ تم یہ علی کے لیے کہتے ہو, مولا علی کے لیے, کہ وہ ممبر میں بیٹھ کر یہ اعلان کرتے تھے, یہ دعویٰ فرماتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, مگر یہ دعویٰ کبھی رسول نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہو. وہی پرانا الزام کہ صاحب یہ علی کو, مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں, رسول اللہ کی ان کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا علی تو دعویٰ کر رہے ہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, مگر رسول نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, جبکہ رسول کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ شہر علم ہیں, ان کو دعویٰ کرنا چاہیے, مگر رسول اللہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کو بہت توجہ رہے, رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا, علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا. کوئی کہہ سکتا دیکھیے وہی بات آ گئی, نہیں آ گئی, علی کو بڑھا دیا, رسول اللہ کو گھٹا دیا. نہیں, حقیقت یہ ہے کہ علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا, رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس کے لیے دلیل موجود ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کی زبان پر وحی کے پہرے بیٹھے ہوئے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے تھے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو جائے, جب تک اجازت نہ مل جائے اس وقت تک کلام نہیں ہوتا تھا. تو اگر رسول اللہ دعویٰ فرما دیتے اور انتظار کرتے وحی کا,
تو لوگ کہتے کہ جب بتانا ہی نہیں تھا تو دعویٰ کیوں کیا؟ نئی روایتیں موجود ہیں، بے دلیل بات نہیں کرتا، روایتیں موجود ہیں کہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ذوالقرنین کون ہے؟ اب تاریخ کہتی ہے کہ رسول خاموش ہیں۔ یہ خاموشی اس بات کے لیے نہیں ہے کہ معلوم نہیں، بلکہ اجازت کا انتظار ہے، وحی کا انتظار ہے، اجازت ملے تو بتائیں، لہذا بعد میں بتایا۔ اسی طرح سے پھر تاریخ میں موجود ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے روح کیا ہے؟ اب دیکھ لیجئے تاریخ کی کتابوں، سیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ نے 3 دن تک جواب نہیں دیا، 3 دن تک جواب نہیں دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، بلکہ کیونکہ اجازت نہیں تھی اس لیے جواب نہیں دیا تھا۔ تو اگر رسول دعویٰ کر دیتے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، اور اس کے بعد 3 دن تک خاموش، تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ جب بتانا نہیں تھا تو آپ نے دعویٰ کیوں کیا؟ اسی لیے پھر جملہ دہرا دوں کہ رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا، علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ رسول کے اوپر وحی کی پابندی لگی ہوئی تھی اور علی کے اوپر وحی کی کوئی پابندی نہیں تھی، علم رسالت کے حامل تھے، وحی کی پابندی ہٹ چکی تھی، اس لیے ادھر سوال ہوتا تھا ادھر جواب ہوتا تھا۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ اور بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، لہذا آخری جملے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ جاہلوں کے درمیان اگر دعویٰ کیا جائے تو علم کا مرتبہ نہیں کھلتا، علم کا مرتبہ نہیں کھلتا۔ مثال اپنی ہی دے دوں، میں کسی بہت دور دراز کے دیہات میں پہنچا اور میں نے پورا اطمینان کر لیا کہ کوئی پڑھا لکھا تو نہیں۔ جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو میں نے وہاں دعویٰ کیا جو پوچھنا ہے پوچھو، جو سوال کرنا ہے سوال کرو، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اب بیچارے وہ جاہل وہ کیا پوچھتے، کسی نے کہا اے بی سی ڈی سکھا دیجئے، میں نے ان کو اے بی سی ڈی بتا دی، کسی نے کہا الف بے بتا دیجئے، میں نے الف بے بتا دیا، کسی نے کہا 1 سے 10 تک گنتی سکھا دیجئے، میں نے 1 سے 10 تک گنتی سکھا دی، اور اس کا فخریہ اعلان کیا، دیکھو میرا دعویٰ کیسا سچا ثابت ہوا۔ نے جو پوچھا میں نے جواب دے دیا، لیکن جب میں وہ دیہات سے واپس آ رہا تھا تو اتفاق سے لکھنؤ یونیورسٹی کی طرف سے گزر ہوا، وہاں کے حال میں ایک سیمینار ہو رہا تھا کہ جس میں ہر علم کا عالم موجود تھا، وہاں سائنسداں بھی تھے، وہاں ہسٹورین بھی تھے، وہاں جغرافی کے ماہر بھی تھے، وہاں ہر طرح کے عالم موجود تھے۔ میں وہاں بھی پہنچ گیا، میں نے وہاں بھی کہہ دیا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ سائنسداں نے سائنس کا سوال کیا، جغرافیہ داں نے جغرافیہ کا سوال کیا، ہسٹری کے عالم نے ہسٹری کا سوال کیا، وہاں میرے علم کی پول کھل گئی، پوری توجہ رہے۔ تو بس اسی لیے اگر رسول اللہ دعویٰ کر دیتے تو دنیا تانا دیتی کہ عرب کے بدوؤں میں دعویٰ کیا۔ وہ بدو بیچارے پوچھتے تو کیا پوچھتے، لہذا علم کی منزل کھل نہ پاتی، لیکن جب علی نے دعویٰ کیا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ جب دنیا کے بڑے بڑے علماء نے علی سے سوال کیا ہے، جب علی نے ان کا جواب دیا ہے، تب دنیا کو پتا چلا کہ علم رسالت کا وارث کون ہے، علم الہیہ کا حامل کون ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز محمد۔ بس اس سے زیادہ ظاہر ہے موقع نہیں ہے، کیونکہ دیگر مجلس سے بھی ان کا پورا سلسلہ ہے، لہذا بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث رسالت ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خلیفۃ اللہ ہیں، اور رسول کے جتنے بھی صفات و کمالات ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول نے سند دی کہ سب کے سب محمد ہیں۔ جہاں بھی جو بھی عمل کر رہا ہے ان میں سے وہ
اس زمانے کا محمد ہے جو عمل کر رہا ہے۔ امام حسن اگر سلوح کر رہے ہیں تو امام حسن سلوح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وقت کا محمد سلوح کر رہا ہے۔ امام حسین اگر میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو حسین کے قدم میدان جنگ میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو وقت کے محمد ہیں اس کے قدم میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ لیکن امام حسین کا جو امتحان لیا گیا، ہمیں یقین ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ امام حسین کی جگہ پر ہوتے، اگر امام حسن امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو ایسی ہی قربانیاں پیش کرتے، ایسے ہی صبر کا مظاہرہ ہوتا، ایسے ہی ایثار کا مظاہرہ ہوتا۔ لیکن قدرت نے کائنات کے سخت ترین امتحان کے لیے امام حسین کو منتخب کیا، امام حسین کو منتخب کیا۔ ہاں، انسان اپنی مصیبت برداشت کر لیتا ہے آسانی سے، اپنی مصیبت برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہی مصیبت اگر دل کے ٹکڑے پر پڑے، اگر وہی مصیبت لخت جگر پر پڑے، اگر وہی مصیبت اولاد پر پڑے تو انسان کو 1000 گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، 1000 گنا زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ آقا حسین کو اپنی پیاس سے اتنی اذیت محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، اذیت کو اس وقت محسوس ہوتی ہوگی جب سکینہ فریاد کرتی ہے، جب ننھے بچے فریاد کرتے ہوں گے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ جب ننھے سے علی اصغر کو جاں بلب دیکھتے ہوں گے تب دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آج کے دن جناب اون محمد کا ذکر عام طور سے مجلسوں میں ہوتا ہے، مگر کیونکہ یوم جناب زینب میں جناب اون محمد کا تذکرہ کرتا ہوں، لہذا مجھے 5 محرم کو کسی اور شہید کے تذکرے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو سارے کربلا کے سارے مصائب کا سبب تھا، جس کو اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا گنہگار تھا، آج اس کا تذکرہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ حسین کو گھیر کر نہ لاتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے، حسین دشمنوں میں نہ گھرتے، چاروں طرف سے حملے نہ ہو رہے ہوتے۔ یہ گناہگار کون ہے؟ یہ گناہگار حر ہے جو حسین کو گھیر کر کربلا کے میدان میں لے کر آیا تھا۔ اب بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ادھر بچے تڑپ رہے ہیں، ادھر حر تڑپ رہا۔ ہائے جتنے بھی ظلم ہے اس کا سبب میں ہوں، یہ حسین یہ بچے جو پیاسے ہیں اس کا سبب بھی میں ہوں، یہ جو آقا کے اوپر تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی ہے اس کا سبب بھی میں ہوں۔ شب عاشور پوری رات ٹہل کر گزری، پوری رات ٹہل کر گزری، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اسی رات میں عمر سعد کے پاس پہنچتا ہے۔ عمر سعد، کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ عمر سعد نے کہا کہ ہاں حر، ایسی جنگ ہوگی کہ پورا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حر کا جسم کانپنے لگا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ عمر سعد نے گھبرا کر کہا کہ اے حر، کوفے کے سب سے بڑے بہادر تم ہو، تم سے بڑا کوئی بہادر کوفے میں موجود نہیں، لیکن تم جنگ کے نام سے ڈر رہے ہو، جنگ کے نام سے خوفزدہ ہو گئے، یہ بدن پر تھرتھری کیسی، یہ چہرے کا رنگ زرد کیسا؟ حر نے جواب دیا، جنگ سے نہیں ڈر رہا ہوں، جہنم میں جلنے سے ڈر رہا ہوں۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم، جہنم میں چلنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، چلو آقا کی خدمت پہ چلتے ہیں، آقا سے معافی مانگتے ہیں، آقا سے معافی مانگتے ہیں۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ بھائی سے ملاقات ہوئی، بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ آقا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ کہ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی خطا، معافی مانگنے جا رہے ہو؟ ارے حسین معاف نہیں کریں گے تمہیں، حسین تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اب حر کے جملے سن لیجیے، حر فرماتے ہیں نہیں، میرا آقا بڑا کریم ہے،
میرا آقا بہت قریب ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ میرا گناہ میرا آقا معاف کر دے گا۔ جب پہنچے امام حسین کے قریب تو بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو، میرے چہرے کو میرے ابا سے چھپا دو، میں نہیں چاہتا کہ آقا حسین کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے۔ قریب پہنچتا ہے، اسی عالم میں قدموں پر سر رکھ دیتا ہے، آقا معاف کر دیجئے، آقا معاف کر دیجئے۔ امام فرماتے ہیں ارے سر تو اپنا اٹھاؤ، اے آنے والے سر تو اپنا اٹھاؤ۔ کہ نہیں آقا جب تک کہہ نہ دیجئے گا کہ معاف کیا، اس وقت تک میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ امام نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب حر نے سر اٹھایا، آقا یہ گناہگار ہو رہا آپ کے سامنے، ارے بہت بڑا گناہگار ہوں، بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ آپ کے بچے جو پیاسے ہیں وہ میری وجہ سے پیاسے ہیں، یہ جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا سبب میں ہوں، چاہتا ہوں کہ کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے، کچھ ہلکا سا کفارہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے، میرے سامنے قتل ہو، میرے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، تو شاید کچھ ہلکا سا گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ بیٹے کو اجازت ملی، بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرا، باپ کو مدد کے لیے پکارا، اے بابا مدد کے لیے آ جائیے۔ جیسے ہی حر نے قدم آگے بڑھائے کسی نے شانے پر ہاتھ رکھا، اے حر کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں، اے حر میں جاؤں گا، تم رکو میں جاؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ آقا حر کے بیٹے کی لاش کے قریب پہنچے، ابھی ابتدائے جنگ ہے، ابھی ابتدائے جنگ ہے۔ حسین کے بدن میں اتنی قوت تھی کہ گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے اور جوان کی لاش زمین سے اٹھا کر اپنے گھوڑے پر رکھ لی۔ لیکن تاریخ کربلا بتا رہی ہے کہ جتنا جتنا وقت گزرتا گیا حسین کی طاقت جواب دیتی گئی۔ ارے جب قاسم کی لاش اٹھائی ہے تو لاش اٹھا تو لی، مگر اس طرح سے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے، مگر جب علی اکبر کی لاش اٹھانا چاہے تو کمر نے جواب دے دیا، علی اکبر کی لاش نہ اٹھ سکی۔ چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اے آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ ارے کہیں زہیر نظر آ جائے، کہیں حبیب نظر آ جائے۔ حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا، جب حسین کو کوئی نظر نہیں آیا تو چند چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل آئے تھے، حسین نے انہی کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ وہ کہتا ہے منظر دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے لاش علی اکبر اٹھائے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین، والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے۔ بس آخری جملے روایت کہتی ہے کہ وہاں لاش رکھی جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی، ایک پہلو میں قاسم کی لاش، ایک پہلو میں علی اکبر کی لاش۔ روایت کہتی ہے حسین درمیان میں بیٹھ گئے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، پالنے والے تو دیکھ رہا میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا، اب میرے دامن میں کچھ باقی نہیں رہا، جو کچھ تھا پالنے والے تجھ پر نچھاور کر دیا۔